اللہ تعالیٰ کسی کو نبی یا امام کس چیز کی بنیاد پر بناتا ہے، اور بدعت کسے کہا جاتا ہے، اور کیا ہر طرح کی بدعت بری ہوتی ہے؟ آئیے ان سوالوں کے جوابات کو سورہ حدید کی آیتوں میں ڈھونڈتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ سورہ حدید کی تفسیر کا یہ 11واں ایپیسوڈ ہے، جس میں ہم اس سورہ کی آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27 کی تفسیر کو جانیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 26 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی بہترین تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور بے شک ہم ہی نے نوح اور ابراہیم کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور انہی دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب مقرر کی، تو ان میں کے بعض ہدایت یافتہ ہیں اور ان میں کے بہت سارے بدکار ہیں۔ بہترین تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ پچھلی آیت میں کلی طور پر انبیاء کے بھیجنے کا تذکرہ تھا۔ اس آیت میں ایک کے بعد ایک آنے والے 2 نبیوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے امامت کو بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل اور ذریت میں قرار دیا ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبوت اور امامت کا نظام بادشاہی نظام کی طرح میراثی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اندرونی طہارت اور صلاحیت و لیاقت اولاد اور نسلوں میں منتقل ہوتی ہے، اور دوسرے شرائط بھی اگر موجود ہوں تو امامت یا نبوت کا مقام بھی مل سکتا ہے۔ لہذا جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے اپنی اولاد کے لیے امامت کا منصب طلب کیا اور کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، تو اللہ نے جواب دیا لا ینال عہد الظالمین، سورہ بقرہ آیت نمبر 124، میرا امامت کا منصب نااہل کو نہیں ملے گا۔ تو معلوم ہوا کہ نبی یا امام کے نصب کرنے کا اصلی معیار صلاحیت کا ہونا اور اہل ہونا ہے، نہ کہ وراثت اور میراث۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 26 میں کیا پیغامات پائے جاتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، بزرگوں کو یاد کرنے میں پہلے والوں کو مقدم رکھتے ہیں۔ نمبر 2، نبوت کا مقام اللہ کے نصب کرنے سے ملتا ہے، لوگوں کے انتخاب سے نہیں۔ نمبر 3، انبیاء کی دعوت کو ہمیشہ قبول اور رد کیا گیا ہے۔ نمبر 4، اعتقادی اور اخلاقی مسائل میں اکثریت حق پر ہونے کی علامت نہیں ہوتی۔ نمبر 5، فقط پاک لوگوں کی نسل سے ہونا پاک ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ آیت نمبر 26 کی تفسیر کو جان لینے کے بعد اب آئیے آیت نمبر 27 کی تفسیر کو بھی جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون۔ پھر ان کے پیچھے ہی ان کے قدم بقدم اپنے اور پیغمبر بھیجے،
اور ان کے پیچھے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا اور ان کو انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں شفقت اور مہربانی ڈال دی، اور رہبانیت لذات سے کنارہ کشی، ان لوگوں نے خود سے ایک نئی بات نکالی تھی، ہم نے ان کو اس کا حکم نہیں دیا تھا، مگر ان لوگوں نے خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کی غرض سے خود ایجاد کیا، تو اس کو بھی جیسا نبھانا چاہیے تھا نہ نبھا سکے، تو جو لوگ ان میں ایمان لائے ان کو ہم نے ان کا اجر دیا، اور ان میں کے بہت سارے تو بدکار ہی ہیں۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر رہبانیہ أولو رہبت سے بنا ہے جس کا معنی ہے خوف اور خشیت۔ جو لوگ اللہ کی خشیت کے سبب لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں انہیں رہبان کہا جاتا ہے۔ اگرچہ اللہ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں پر رہبانیت کو واجب نہیں کیا، اور ان لوگوں نے خود ہی اللہ کی رضا کی وجہ سے خود پر اس کو واجب کر لیا تھا، مگر ان لوگوں نے رہبانیت کا حق ادا نہیں کیا اور اس کی حدوں کی رعایت نہیں کی۔ اس کی مثال مستحب نماز اور روزے ہیں کہ اگر انسان نذر کے ذریعے خود پر واجب کر لے تو ضروری ہے کہ اسے پورا کرے۔ ہو سکتا ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار خود ہی رہبانیت کی طرف گئے تھے اور ہم نے ان پر اس کو واجب نہیں کیا تھا، لیکن اگر وہ لوگ اس کی حدوں کی رعایت کرتے تو ہم ان سے راضی رہتے، جس طرح اصحاب کہف نے اپنا دین بچانے کے لیے لوگوں سے کنارہ کشی کر لی اور غار میں چلے گئے۔ بدعت کا معنی ہے نئی ایجاد اور نوآوری۔ علمی اور صنعتی چیزوں میں اختراع اور نوآوری اچھی چیز ہے، لیکن دینی امور میں کہ جن کی بنیاد اللہ کا قانون ہے، کسی بھی طرح کا ذاتی عقیدہ اور سلیقہ بدعت شمار ہوتا ہے جو قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ مکمل کام چاہتا ہے، لہذا جو لوگ کسی کام کے حق کو ادا نہیں کرتے ان کی سرزنش کرتا ہے اور فرماتا ہے فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، اور دوسری جگہوں پر مومنوں کو تقوی اور جہاد کے حق کی رعایت کا حکم دیا ہے۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 102، اور حق جہاد، سورہ حج آیت نمبر 78۔ رہبانیت اسلام کی نگاہ میں قرآن مجید نے رہبانیت اور دنیا سے کنارہ کشی کو متعدد آیتوں میں رد کیا ہے، من جملہ یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، سورہ تحریم آیت نمبر 1۔ اے رسول، جو چیز اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے اسے اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہو؟ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، سورہ اعراف آیت نمبر 32۔ پوچھو تو کہ جو زینت کی چیزیں اور کھانے کی صاف ستھری چیزیں خدا نے اپنے بندوں کے واسطے پیدا کی ہیں کس نے حرام کر دیں؟ یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، سورہ مائدہ آیت نمبر 87۔ اے ایمانداروں، جو پاک چیزیں خدا نے تمہارے واسطے حلال کر دی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام نہ کرو۔ تاریخ میں بیان ہوا ہے کہ کچھ مسلمانوں نے یہ قسم کھا لی کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری نہیں کریں گے، ہمیشہ روزہ رکھیں گے اور راتوں میں بیدار رہیں گے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو مسجد میں بلایا اور فرمایا میں نکاح کرتا ہوں اور راتوں میں سوتا ہوں، تو جو میری سنت کی پیروی نہ کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ بہار جلد نمبر 67 صفحہ نمبر 117۔ عثمان بن مظعون کا بیٹا جس وقت دنیا سے چلا گیا تو خود کو اپنے خانہ نشین ہو گئے اور خود کو گھر میں بند کر لیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلایا اور فرمایا لم یکتب علینا الرہبانیہ انما رہبانیت امت الجہاد فی سبیل اللہ، بہار جلد نمبر 67 صفحہ نمبر 115۔ اللہ نے ہم پر رہبانیت مقرر نہیں کی ہے، میری امت کی رہبانیت اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام علا بن زیاد کی عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے۔ اس کا گھر بہت بڑا تھا
تو امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا تمہیں آخرت میں اس گھر کی زیادہ ضرورت پڑے گی، اس بڑے سے گھر میں صلہ رحمی، مہمان نوازی وغیرہ کرو تاکہ اس کے ذریعے آخرت حاصل کر سکو۔ اولا نے کہا لیکن میرے بھائی عاصم نے دنیا کو ترک کر دیا ہے۔ امام علیہ السلام نے اسے بلایا اور فرمایا یا عدی نفسہ لقد استہام بک الخبیث اما رحمت اہلک وولدک اتر اللہ احل لک الطیبات وہو یکرہ ان تاخذہا۔ اے نفس کے دشمن، شیطان نے تجھے فریب دیا ہے، تو اپنے بچوں اور گھر والوں پر رحم کیوں نہیں کرتا؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے پاک چیزوں کو تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے اور ان چیزوں کو ترک کر دینا کراہت رکھتا ہے؟ عاصم نے کہا تو پھر آپ کا کھانا اور کپڑا ایسا کیوں ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا انی لست کانت ان اللہ تعالی فرض علی ائمۃ الحق العدل ان یقدروا انفسهم بضعفۃ الناس۔ بہار جلد نمبر 67 صفحہ نمبر 118۔ میری بات تم سے الگ ہے۔ اللہ نے حاکموں پر فرض کیا ہے کہ وہ سماج کے کمزور لوگوں کی طرح زندگی گزاریں۔ البتہ ہر زمانے کے شرائط الگ ہیں۔ کبھی کبھی لوگوں کی زندگی اور ثقافت ایسی ہوتی ہے کہ جن کی رعایت ضروری ہے، جیسا کہ حکم دیا گیا ہے کہ جنازے میں ہنسو نہیں، یا یہ کہ امام نے حکم دیا کہ اگر گیہوں کم ہو تو ہماری غذا گیہوں نہیں ہونی چاہیے، یا یہ کہ اگر کسی سماج میں فساد رائج ہو وہاں حسن زن صحیح نہیں ہے۔ بہرحال وقت اور مخاطب کے شرائط الگ الگ ہوتے ہیں، لہذا تاریخ میں حضرت امام رضا علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ کچھ صوفیوں نے امام رضا علیہ السلام سے کہا آپ کا لباس تو اچھا ہے، جبکہ امام کا لباس سواری اور کھانا تو معمولی ہونا چاہیے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا حضرت یوسف اللہ کے نبی تھے، جبکہ وہ دیباج پہنتے تھے اور تخت پر تکیہ کرتے تھے۔ امام سے جس چیز کی امید رکھنی چاہیے وہ عدالت اور انصاف ہے۔ اس کے بعد اس آیت کی تلاوت فرمائی قل من حرم زینۃ اللہ، بہار جلد نمبر 67 صفحہ نمبر 121۔ کبھی کبھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بعض بیویوں کو جو صاف ستھری نہیں رہتی تھیں ڈانٹتے تھے اور فرماتے تھے، بہار جلد نمبر 67 صفحہ نمبر 122، تم لوگ گھر میں اپنے بالوں کو الجھا ہوا، غیر مرتب اور بغیر زینت کے رکھتی ہو۔ لفظ انجیل کے مفرد آنے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر صرف ایک ہی انجیل نازل ہوئی ہے، تو پھر آج متعدد انجیل کہاں سے آئیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کی علامت شفقت اور مہربانی ہے، اتبعوہ رأفۃ ورحمہ، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کی علامت اپنوں کے ساتھ رحمت اور کافروں کے ساتھ شدت ہے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، سورہ فتح آیت نمبر 29۔ لفظ رعوف اور رحیم قرآن مجید میں 10 بار ایک ساتھ آیا ہے۔ رعوفن کا معنی ہے سختی اور تلخی کو دور کرنے والی شفقت، اور رحیمن کا مطلب ہے سختیوں اور تلخیوں کے دور ہو جانے کے بعد کی محبت اور رحمت۔ رافت شر کو دور کرنے کے لیے ہے اور رحمت خیر کو پانے کے لیے۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ سورہ حدید کی آیت نمبر 27 ہمیں کیا پیغامات دیتی ہے۔ پیغام نمبر 1، تاریخ میں ہمیشہ ایک کے بعد ایک مسلسل انبیاء آتے رہے ہیں اور نبوت ایک مسلسل امر رہا ہے۔ نمبر 2، خاص لوگوں کی خصوصی عزت کرنی چاہیے۔ حضرت نوح، ابراہیم اور عیسیٰ علیہ السلام کے نام رسولنا اور رسولہ جیسے کلی عنوان کے ساتھ لینا ان کے خصوصی اعزاز کی علامت ہے۔ نمبر 3، ہر دین اور مکتب کے پیروکاروں کی اچھائیوں اور خصوصیات کو یاد کرنا چاہیے۔ نمبر 4، انبیاء کی پیروی دل کی صفائی اور شفقت و رحمت پانے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 5، اپنی خواہشوں کے مطابق نئی چیزوں اور بدعتوں کو دین میں داخل کرنے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ نمبر 6، بدعت آسمانی ادیان کی مصیبت اور آفت ہے۔
نمبر 7، بہت سی پاک اور خالص نیتیں ہیں جن کا انجام اللہ کی شریعت کی راہ میں قرار نہ پانے کی وجہ سے خرافات اور بدعت ہوا ہے۔ نمبر 8، کفر اور فسق دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ ایمان کے مقابلے میں فسق قرار دیا گیا ہے جبکہ کفر ہونا چاہیے تھا۔ تو محترم ناظرین، ہم نے سورہ حدید کی آیت نمبر 27 تک کی تفسیر کو جان لیا اور ساتھ ہی اپنے سوالوں کے جوابات بھی جان لی۔ تو ہمارے پہلے سوال کا جواب یہ تھا کہ نبی یا امام کو نصب کرنے کا اصلی معیار صلاحیت کا ہونا اور اہل ہونا ہے، میراث اور وراثت نہیں۔ اور ہمارے دوسرے سوال کا جواب یہ تھا کہ بدعت کا معنی ہے نئی ایجاد اور نوآوری۔ علمی اور صنعتی چیزوں میں نوآوری اچھی چیز ہے، لیکن دینی امور میں کسی بھی طریقے کا ذاتی عقیدہ اور ذاتی سلیقہ بدعت شمار ہوگا جو قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔